السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت ہندوستان اور دیگر ممالک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ یہ ایک ضروری اور احتیاطی تدبیر ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہزاروں وہ مزدور جن کا گزر بسر یومیہ مزدوری پر ہے، جن کی زندگی کا گزر بسر روزانہ کمانے اور کھانے پر ہے، ایسے لوگ روزگار سے محروم ہو گئے ہیں اور اس بات کا ڈر ہے ان کو بھوکمری سے گزرنا پڑے۔ ایسے حالات میں مالدار مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں۔ ایسے مستحق لوگوں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال پر سال گزرنے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس وقت لوگ زیادہ ضرورت مند ہوں اس وقت ادا کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ دینا اور صدقہ کرنا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے چھپا کر دیں، ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ نہ دیں۔ چھپا کر دیں گے تبھی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اور اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ صدقہ اس طرح کریں کہ آپ کو پتہ ہو، لینے والے کو پتہ ہو اور اللہ رب العزت کو پتہ ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور کو خبر نہ لگے۔ اگر آپ لوگوں کو دکھا کر صدقہ کریں گے یا صدقہ کرتے وقت تصویر لیں گے اور اسے لوگوں کے درمیان شیئر کریں گے، یا صدقہ کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کریں گے، تو آپ کا صدقہ ریاکاری اور دکھاوا کہلائے گا۔ اس سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کی رضا آپ کو ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے چپکے سے صدقہ کریں۔ جیسا کہ ایک کہاوت ہے، داہنے ہاتھ سے صدقہ کریں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا اور کس کو صدقہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے صدقہ کرنے والا بنائے۔ آخر میں صدقہ سے متعلق کچھ آیتیں اور حدیثیں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، جو تم نے پاکیزہ کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور جو ہم نے زمین سے نکالا ہے وہ خرچ کرو، اور تم گندی اور خراب چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔
حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ آنکھ بند کر کے یہ جان لو کہ اللہ تعالی بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ ایک حدیث کے اندر جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن میں صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل دے، اچھا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر دے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1374۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پھر وہاں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں صدقہ کیا کرو۔ اور عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی تعداد آگ میں سب سے زیادہ ہے۔